الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ محمد وقاص فریدی آپ سے مخاطب ہے۔ آپ کو گوہر پبلشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning۔ پیارے بچوں، آج ہم گوہر اسلامیات کلاس 1 کے باب اول کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حفظ و ترجمہ۔ اس سبق میں آپ پڑھیں گے کلمہ طیبہ کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں، روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے مجوزہ کلمات کے معانی اور مفاہیم بھی جانیں گے اسی سبق میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھیں گے کلمہ طیبہ اور اس کا ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ اور مذکورہ کلمات روزمرہ زندگی میں پڑھنے کی عادت بھی بنانی ہے۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا کلمہ طیبہ کے پہلے حصے میں عقیدہ توحید کا بیان ہے، اور دوسرے حصے میں اس بات کا اقرار ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اسی لیے کلمہ طیبہ کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے کلمہ طیبہ کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سنن ابی داؤد۔ کتنی فضیلت ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھے، جس کی زبان پہ ساری زندگی یہ کلمات جاری رہے، اور فوت ہونے سے پہلے بھی یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو جائے، تو اس کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث پاک پڑھتے ہیں، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ جامع ترمذی۔ ابھی آپ نے پڑھی ہے یہ خوبصورت حدیث، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ کا مطلب۔ کلمہ طیبہ کا مطلب ہے پاکیزہ بات۔ اسلام کا پہلا کلمہ کلمہ طیبہ ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں کلمہ طیبہ اور اس کا ترجمہ۔ میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کو زبانی یاد بھی کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ قیامت تک، جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک، ہمیشہ ہر لمحہ اگر کوئی عبادت کے لائق ہے، اگر کوئی عبادت کا مستحق ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں ایک بڑا خوبصورت کلمہ۔ وہ کیا ہے؟ ما شاء اللہ۔ پھر پڑھیے، ما شاء اللہ۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ، یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ ما شاء اللہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہوئے یا کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمات کہنے چاہیے۔ کیا کوئی اچھی چیز دیکھیں، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھیں، کسی کا گھر، کسی کی گاڑی دیکھیں، یا کسی کی کامیابی کو دیکھیں، تو کیا کہنا ہے؟ ما شاء اللہ۔
پیارے بچوں، جب کسی کام کا ارادہ کریں تو کیا کہنا چاہیے؟ جب کسی کام کا ارادہ کریں تو یہ کلمات کہنے چاہیے۔ کون سے؟ انشاءاللہ۔ پھر پڑھیے انشاءاللہ۔ ترجمہ: اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ نے کلمہ طیبہ ما شاء اللہ اور انشاءاللہ ان کو زبانی یاد کرنا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معانی۔ سب سے پہلا لفظ ہے توحید۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ دوسرا لفظ ہے اقرار۔ اس کا معنی ہے بات ماننا۔ تیسرا لفظ ہے کلمہ طیبہ۔ اس کا معنی ہے پاکیزہ بات۔ اور آخری لفظ ہے رسول۔ اس کا معنی ہے وہ خاص بندہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے۔ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ پڑھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔